الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان اور فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں اور آج پہلی تاخرات ہے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور خود جاگتے تھے اور شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب قدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں پاری کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان دو چیزوں کے حکم کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک فائدے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم ان دو چیزوں کو کر لو گے یا ایک چیز کو کر لو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا۔ آئیے آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو خبردار کر رہا ہے اور انسانوں سے کہہ رہا ہے، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی میں نے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے تم اس کتاب کی تلاوت کرو۔ اللہ سب سے پہلے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو اور دنیا والے انسانوں کو کہ ہم نے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے تم اس کتاب کی تلاوت کیا کرو۔ اب ایک انسان تلاوت کئی طریقے سے کر سکتا ہے۔ کوئی آدمی نیکی کے لیے تلاوت کر سکتا ہے، کوئی آدمی تدبر و تفکر کے لیے تلاوت کر سکتا ہے، کوئی آدمی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی تلاوت ایک انسان کئی طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد جس طرح بھی ایک انسان چاہے قرآن کی تلاوت کرے۔ آج ہماری اور آپ کی روش یہ ہے، آج ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تلاوت سے کوسوں دور ہیں، ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت سے کوسوں دور ہیں، ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمیں ٹی وی، سیریل، موبائل اور ڈراموں سے اگر فرصت ملے تو ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ایک آدمی ان چیزوں میں ملوث رہتا ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے نبی میں نے جس کتاب کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے، میں نے جس کتاب کو تمہارے اوپر اتارا ہے تم اس کتاب کی تلاوت کرو۔ واقم الصلاۃ، اے میرے نبی جب تم نازل کی ہوئی کتاب کی تلاوت کر چکو تو تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز کو ادا کیا کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تم 5 وقت کی نماز کو ادا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کے مقصد کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی واضح کر رہا ہے کہ ہم تمہیں نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ایک انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے تاکہ ایک انسان برائی سے بچ جائے، تاکہ ایک آدمی
गुनाहों से बच जाए, बुराई के रास्ते से अपने आप को रोक ले। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला वाज़िह कर रहा है, बयान कर रहा है कि मैंने नमाज पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया ताकि तुम अपने आप को बुराइयों से रोक लो, और ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकती है, ये नमाज तुम्हें बेहयाई से रोकती है। अब कोई इंसान ये सवाल कर सकता है, कोई इंसान ये पूछ सकता है कि क्या नमाज के अंदर इतनी ताकत है, क्या नमाज के अंदर इतनी पावर है कि एक इंसान को बुराई से रोक सके? क्या नमाज के अंदर इतनी ताकत है कि एक इंसान को बुराई से रोक सके, एक इंसान को बेहयाई से रोक सके? मेरे अजीज साथियों, इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं, इस चीज़ को एक मिसाल से समझते हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर अगर बीमार पड़ता है तो सबसे पहले वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, सबसे पहले वो इंसान डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उस बीमारी के सिम्टम्स को देखने के बाद, उस बीमारी के सिफात को देखने के बाद उस इंसान को दवाई देता है। अब कोई इंसान दवाई के ऊपर ये सवाल कर सकता है कि दवाई के अंदर ये पावर है कि उस इंसान की बीमारी को दूर कर सके? मेरे अजीज साथियों, लेकिन उस दवाई के अंदर पावर है बीमारी को दूर करने की, लेकिन कंडीशन है, लेकिन उसके लिए एक सिम्टम्स है, कंडीशन है। कंडीशन ये है कि डॉक्टर जब तुम्हें दवाई को देता है, एक बीमार इंसान को दवाई देता है, तो साथ ही साथ ये तंबीह कर देता है कि इस दवाई को इस्तेमाल कर लेने के बाद, इस दवाई को खा लेने के बाद तुम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न करना जो चीज़ इस दवाई के पावर को ख़त्म कर दे। तुम ऐसी चीज़ का इस्तेमाल न करना, ऐसी चीज़ का खुर्दनोश न करना जो चीज़ इस दवाई के पावर को ख़त्म कर दे, जो चीज़ इस दवाई की जो सिफत है उस सिफत को ख़त्म कर दे। तुम ऐसी चीज़ को इस्तेमाल न करना, और दवाई को वक्त पर टाइम टू टाइम इस्तेमाल करना। जब एक इंसान इस कंडीशन के ऊपर अमल करने लगता है, डॉक्टर की कही हुई बातों के ऊपर अमल करने लगता है, यानी टाइम टू टाइम दवाई लेने लगता है, और दवाई खा लेने के बाद, दवाई का इस्तेमाल कर लेने के बाद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता जो दवाई के पावर को ख़त्म करे, अगर इन दोनों चीज़ों की वो इंसान पालन करता है तो ये बात तय है कि वो बीमारी इस दवाई की वजह से ख़त्म हो जाएगी, वो दवाई उसकी बीमारी को ख़त्म कर देगा। बिल्कुल यही मिसाल नमाज की भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर वो रूहानी तासीर रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के अंदर वो पावर रखा है कि अगर एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी के मुताबिक अगर नमाज को अदा करता है, पहला सिम्टम्स ये है, पहली कंडीशन ये है कि एक इंसान जब नमाज पढ़ने के लिए जाए तो सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज को पढ़े, उसके बाद वक्त पर नमाज को अदा करे। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, इस आयत करीमा के मुताबिक नमाज को अदा करे। अगर इन दोनों सिफात और इन दोनों कंडीशन के साथ अगर एक इंसान नमाज को अदा करता है तो ये बात तय है कि ये वही नमाज है जो नमाज एक इंसान को बुराई से रोक सकती है, यही वो नमाज है जो नमाज एक इंसान को बेहयाई से रोक सकती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। ऐ मेरे नबी, मैंने जिस किताब को तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है तुम उस किताब की तिलावत करो और पांचों वक्त की नमाज को अदा करो। नमाज को तुम इसलिए अदा करो क्योंकि ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोकने वाली है, ये नमाज तुम्हें बेहयाइयों से रोकने वाली है। जब एक इंसान सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज को पढ़ना शुरू कर देता है, जब एक इंसान सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज को अदा करना शुरू कर देता है और कुरान के बताए हुए वक्त के ऊपर नमाज को अदा करना शुरू कर देता है, मेरे अजीज साथियों, यही वो नमाज है, यही वो सलात है जो एक इंसान को बुराइयों से रोक सकती है, यही वो नमाज है जो एक इंसान को बेहयाइयों से रोक सकती है, यही वो नमाज है जो बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक सकती है। फिर उसके बाद अब अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी बात की तरफ इशारा कर रहा है और मुहाजिरीन को ये खबर दे रहा है, मुहाजिरीन को ये खुशखबरी सुना रहा है कि ए ईमान वालों, अगर तुम्हें अपने मुल्क अजीज़ या मुल्क वतन को छोड़ करके दूसरी तरफ हिजरत करने की नौबत आ रही है तो ये मेरी दुनिया जो है
بڑی وسیع ہے، تم اس دنیا کے اندر رہو اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، ہم نے تمہارے لیے جنت کے اندر بالا خانے تیار کر کے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ربی ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، مہاجرین سے مخاطب ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے ایماندار بندو، اے میرے ایمان والے بندو، تم اس دنیا کے اندر رہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ تم اپنے ملک عزیز کو چھوڑ کر کے، تم اپنے وطن کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کر رہے ہو، یہ میری دنیا وسیع ہے، یہ میری دنیا کشادہ ہے، تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، فایای فاعبدون، اور تم ایک اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تم اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مہاجرین کو خوشخبری دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے ایمان والے بندوں، جو اس دنیا کے اندر تمہیں پریشان کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانے والے ہیں، اور ثم الینا ترجعون، اور یہ ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے آگے ایمان والے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے، ایمان والے لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا، اس دنیا کے اندر نیکی کے کاموں کو انجام دیا، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کو لایا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر مان کر کے اس دنیا کے اندر نیک عمل میں اپنی زندگی کو گزارا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر بالا خانے تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر کمرے کو تیار کر کے رکھا ہے۔ جب یہ لوگ اس بالا خانے کے اندر داخل ہو جائیں گے، جب یہ لوگ اس کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس کمرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کمرے کے نیچے اور اس بالا خانے کے نیچے سے ہم نے نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی لَهُم مِّن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جس کمرے کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس کے نیچے ہم نے نہروں کو جاری کر دیا ہے، اور یہ اسی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں، اور اسی بالے خانے کے اندر، اسی بالا خانوں کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والے لوگوں کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس دنیا کے اندر عمل صالح میں اپنی زندگی کو گزارا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے اگر اسے اپنے ملک عزیز کو چھوڑنے کی نوبت آئی تو ہجرت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خوشخبری سنائی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، ذرا ان لوگوں سے سوال کیجئے، ان کافروں سے سوال کیجئے۔ 20ویں پارے کے شروع میں میں نے کل کی تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے بے بانگ دہل سوال کیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، ذرا ان لوگوں سے سوال کیجئے اور ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ چاند، یہ تارے، یہ سورج، یہ کس چیز نے ان کو کام پر لگایا ہے اور کس نے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
اے میرے نبی ذرا ان لوگوں سے سوال کیجئے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور کس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، کس نے چاند اور سورج کو کام کے اوپر لگا دیا ہے، بلا ناغا وہ اپنے کام پر لگا ہوا ہے۔ اے دنیا والے لوگوں ذرا بتاؤ کس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور کس نے چاند اور سورج کو کام کے اوپر لگایا ہے، کس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے۔ اے میرے نبی جب آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے، جب آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ فوراً اپنی زبان سے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ اپنی زبان سے اپنے اس جملے کو ادا کریں گے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو کرنے والا تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں کو باخبر کر دیجئے، ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ پھر تمہیں کن چیزوں نے پھیر دیا، پھر تمہیں کن چیزوں نے پھیر دیا، تم یہ چیز مانتے ہو، کیونکہ وہ لوگ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ لوگ یہ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، جن کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اگر ان لوگوں سے سوال کر لیا جائے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر دیا، تو ان لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا، اور وہ انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہم جن معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے، ان معبودان باطلہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ان کی زبان سے یہ بے ساختہ، ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو کام پر لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سوال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی ذرا ان لوگوں سے سوال کیجئے، ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، اور زمین مردہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہ کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے۔ اے میرے نبی ذرا ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ وہ ذات کون ہے جو آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، اور زمین مردہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش رک جاتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، اس وقت زمین کی حالت یہ ہو جاتی ہے، بالکل خشک پڑ جاتی ہے، اور ہریالی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مفسرین نے واضح کیا ہے زمین کا مردہ ہونا، یہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر خشکی پڑ جانا اور اس کی ہریالی جو ہے وہ ختم ہو جانا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کے لفظ کو استعمال کیا ہے بعد موتہا، یعنی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، پھر اس زمین کے اندر ہریالی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے سوال کیجئے کہ کون ہے جو زمین کے اندر خشکی آ جانے کے بعد، زمین کے اندر جو ہے خشکی آ جانے کے بعد کون ہے جو پھر سے زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ پھر اپنی زبان سے بے ساختہ اسی کلمات کو ادا کریں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اس دنیا کے اندر آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے، اور وہ وہی ذات ہے جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو سوالوں کے بعد اب دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کفار و مشرکین مسلمانوں سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، ایمان والوں سے ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے
کہ اے مسلمانوں، اے صحابیوں، اگر تم حق پر ہو تو اس دنیا کے اندر غریب کیوں ہو؟ اگر تم حق پر ہو تو اس دنیا کے اندر غریب کیوں ہو؟ تمہارے پاس مال اور دولت کیوں نہیں ہے؟ ہم دیکھو حق پر ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اللہ ہمیں مال اور دولت سے نواز رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی بات کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر کافروں کو جواب دے رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر مشرکوں کو جواب دے رہا ہے۔ جو انسان صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو، اگر تم سچائی کے اوپر ہو، اگر تمہارا اللہ تبارک و تعالی حق ہے تو تم غریب اس دنیا کے اندر کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو جواب دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کو کوسچن کا آنسر دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو دنیا والے انسانوں کو رزق دیتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو دنیا والے انسانوں کو امیر بھی بناتا ہے، دنیا والے انسانوں کو غریب بھی بنا دیتا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں دنیا کے اندر اس کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، اور جس کی رزق میں چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له۔ اے دنیا والے لوگوں، رزق دینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر رزق عطا کر دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں جس کے رزق کے اندر چاہتے ہیں کشادگی عطا کر دیتے ہیں، اس کے رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں اس کے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کافروں کو جواب دے رہا ہے کہ تم اس چیز کو دلیل بنا رہے ہو کہ تم حق پر ہو، تو سنو، رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس دنیا کے اندر رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے، اور جس کے رزق میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اور مشرکوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دیا۔ اب دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو اور اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کفار و مشرکین اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ہم اس دنیا کے اندر آ گئے، ہم اس دنیا کے اندر کھیل کود کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے، اس دنیا کے اندر آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر دنیا کی رنگینیوں میں ملوث ہو کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ کرنے والے لوگوں، سن لو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر جواب دے رہا ہے جو انسان یہ سوچ بیٹھا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے پیدا کر دیا ہے، ہم کبھی اس دنیا سے نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیاوی زندگی کو کھیل سے تعبیر کر رہا ہے، تماشے سے تعبیر کر رہا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اے دنیا والے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، جب ایک تماشے والا، ایک کھیل دکھانے والا انسان سماج کے اندر آتا ہے تو چند منٹوں کے لیے وہ آدمی کھیل کو دکھاتا ہے، چند منٹوں کے لیے ایک انسان کو خوشی دلاتا ہے، اور پھر وہ انسان غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان دور چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تماشے سے، اسی کھیل سے اس دنیاوی زندگی کی تعبیر کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ مفسرین ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ کچھ بچے جب اپنے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں تو مٹی کے گھروندے بنایا کرتے ہیں، مٹی کے گھروندے بنایا کرتے ہیں اور کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جب گھر جانے کا وقت واپس قریب آ جاتا ہے تو اس
گھرودے کو پھر ملیا میٹ کر دیتے ہیں، زمیندوز کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف پھر خالی ہاتھ چل جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی مثال اس دنیاوی زندگی کی ہے، اس بچے کی طرح ہے جو بچے کھیلنے کے لیے، جو بچے کچھ وقت انجوائے کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور مٹی میں جا کر کے گھرودے بناتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتی ہے پھر اس گھریدے کو جو ہے زمیندوز کر کے پھر اپنے گھر کی طرف خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہی مثال اس دنیاوی زندگی کی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور تانے سے مطابق کیا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس دنیاوی زندگی کو کھیل اور تماشا کہہ رہا ہے تو بقا والی زندگی کون سی زندگی ہے، کامیابی والی زندگی کون سی زندگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اے دنیا والے لوگوں، باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر بس کچھ دنوں کے لیے اس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں زندگی کو عطا کیا ہے، لیکن بقا والی زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ تم اس دنیا کے اندر جو کر کے جاؤ گے اسی کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اگر تم جنت کے اندر چلے جاتے ہو تو یہ جنت کی زندگی تمہارے لیے ہمیشگی والی زندگی ہے، یہ جنت کی زندگی تمہارے لیے بقا والی زندگی ہے، تمہارے لیے باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن اگر جہنم کے اندر چلے جاتے ہو تو اے لوگوں سن لو، یہ زندگی بھی ہمیشگی والی زندگی ہے، تم زندگی بھر اسی جہنم کے اندر عذاب میں ملوث رہو گے۔ یہ زندگی بھی اگر تم جنت کے اندر بھی گئے یا جہنم کے اندر بھی گئے، یہ یہی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے جو بقا والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں لب لباب جو ملا وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، ہم اس دنیا کے اندر جو کر کے جائیں گے اسی کا پھل ہم کل قیامت کے دن کاٹنے والے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو کر کے جائیں گے اسی کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن ملنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو عمل کر کے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق ہمیں ٹھکانہ دینے والا ہے، اور اسی کے مطابق ہم اس آخرت کی زندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ روم کی شروعات ہو رہی ہے، سورہ روم کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ روم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے وقت میں نازل کیا جو وقت کی دو بڑی طاقتیں ایران اور روم، یہ دو وقت کی بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں اس دور میں، جس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور ان دونوں میں زبردست لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ایران اور روم کے درمیان میں زبردست لڑائی ہوا کرتی تھی، اور روم کی حالت یہ ہو چکی تھی، یعنی عیسائیوں کی حالت، یعنی ایران والے جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایران والے جو تھے ایرانی جو رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، یعنی ان کا ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھا۔ ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے۔ جب ان دونوں کے درمیان میں جنگیں ہوا کرتی تھی تو دونوں جنگ میں اتنے آگے نکل جایا کرتے تھے، اور اس طرح دونوں جنگ میں ملوث ہو جایا کرتے تھے کہ اپنی ساری کی ساری دولتوں کو جنگ میں لگا دیا کرتے تھے، اور روم کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ ان کی ساری دولتیں ختم ہو چکی تھی جنگ کی وجہ سے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت ایران اس کے اوپر آ کر کے قبضہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان یعنی صحابہ کرام رومی لوگوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، یعنی عیسائیوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور کفار مکہ ایران جو آتش پرست تھے اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ جب ایران نے رومی کو مغلوب کر دیا، روم والوں کے اوپر قبضہ کر لیا، تو مشرکین مکہ خوش ہو گئے۔ مشرکین مکہ خوش ہو گئے کیونکہ مشرکین مکہ ایران کو سپورٹ کرتے تھے، اور ایران نے رومی کے اوپر قبضہ کر لیا، روم کے اوپر قبضہ کر لیا، تو کفار و مشرکین خوش ہو گئے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے، صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ جس طرح ایران نے روم کو مغلوب کیا ہے ہم تمہیں بھی مغلوب کریں گے۔
یعنی کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ جس طرح ایمان نے روم کو شکست دیا ہے ہم تمہیں بھی شکست دینے والے ہیں. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر دیا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعدہم غلبہم سیغلبون. اے کفار و مشرکین، بے شک روم مغلوب ہو گیا، بے شک روم مغلوب ہو گیا، شکست زدہ ہو گیا، لیکن یہ زمین کی ایک چھوٹی سی جگہ میں ہارا ہے، زمین کی ایک چھوٹی سی جگہ میں شکست پایا ہے. وہ وقت آئے گا جب یہ روم پھر سے ایران کے اوپر قبضہ کریں گے اور پھر سے غالب آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا وہ وقت کو بھی متعین کر دیا. اللہ نے اس آیت کریمہ کے بعد وقت کے بارے میں بھی اشارہ کر دیا فی بضع سنین، کہ 10 سال کے قریب یہ رومی پھر سے ایران کے اوپر غالب آ جائیں گے، یعنی ایران کے اوپر پھر سے یہ رومی فتح یاب ہو جائیں گے. اور ہوا بھی ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم والوں کو غالب کیا اور ایران کو شکست ملی. اور صحابہ کرام نے سرزمین مکہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، اس کو جنگ بدر میں صحابہ کرام نے کافروں کو ہرایا اور روم والوں نے ایران کو شکست دی. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جس کو مفسرین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والے انسانوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے اس فطرت میں تبدیلی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت میں ایک انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس کی فطرت میں تبدیلی نہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین حنیف کی طرف تم ایک سوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت میں تبدیلی نہ کرو. فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت میں ایک انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت میں تبدیلی نہ کیا کرو. اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کر رہے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان کر رہا ہے، اس حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ دنیا والے لوگوں، جب اس دنیا کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. جب کوئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ اگر مجوسی ہوتے ہیں تو اس بچے کو مجوسی بنا دیتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں تو ان بچے کو عیسائی اور یہودی بنا دیتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر واضح یہ کر رہا ہے کہ جس فطرت کے اوپر بچے پیدا ہو رہے ہیں یا انسان پیدا ہو رہا ہے اسی فطرت کے اوپر ایک انسان کی پرورش ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر توحید ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی سمجھ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی سمجھ ہونی چاہیے. یعنی اس انسان کی پرورش ایسے طور اور طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت باقی رہ جائے. اس انسان کے اندر، اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر اسے پیدا کیا ہے وہ فطرت اس انسان کے اندر باقی رہ جائے. ایسے طریقے سے ایک انسان کی پرورش ہونی چاہیے. اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر نماز کو ادا کیا کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ وہی آیت کریمہ ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے، محدثین نے، فتویٰ دینے والے انسانوں نے بے نمازی کو مشرک قرار دیا.
یہ وہی آیت کریمہ ہے جس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے بے نمازی کو مشرک قرار دیا ہے، اور کچھ مفسرین نے اعتدال یعنی بیچ کے راستے کو نکالا ہے، ان لوگوں نے کچھ چھوٹ دیا ہے۔ آئیے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے منیبین الیہ واتقوا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اے دنیا والے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو، تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو، اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو اور اسی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب تک تم اس دنیا کے اندر زندہ رہو نماز کو قائم کرتے رہو، اس دنیا کے اندر نماز کو پڑھتے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے آپ کو مشرکوں میں سے نہ بنا لو، اپنے آپ کو مشرکوں میں سے نہ بنا لو۔ میرے عزیز ساتھیو ذرا اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرتے رہو، یعنی نماز کو ادا کرو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو، اور فوراً اس کے بعد کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم اپنے آپ کو مشرکوں میں سے شمار نہ کروا لو، تم اپنے آپ کو مشرک نہ بنا لو۔ میرے عزیز ساتھیو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ایک انسان کو، ایک بے نمازی انسان کو مشرک قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کے بعد فوراً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے آپ کو مشرکوں میں سے نہ بنا لو، تم اپنے آپ کو مشرکین کی لسٹ میں شمار نہ کروا لو۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو فتنے برپا ہیں، آج دنیا کے اندر جو فتنے، جو ہنگامے برپا ہیں، یہ کہیں نہ کہیں انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا کرتا ہے، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر فتنوں سے دوچار کرتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ایک انسان کی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں جو فتنے برپائے، تری میں اور خشکی میں جو فتنے برپائے، یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، ایمان کے انسانوں کے عمل کی وجہ سے یہ سارے کے سارے فتنے برپائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کی مقدار فتنے کے اوپر کیوں برپا کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے اوپر آزمائش کے دور کو کیوں مسلط کرتے ہیں؟ جب انسان اس دنیا کے اندر بدعمالی کرتے ہیں، جب اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دے دیتے ہیں تو ہم اسے فتنے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم اسے ان کے عملوں کے بمقدار اس دنیا کے اندر تھوڑی سی مزہ چکھاتے ہیں، تھوڑی سی عذاب اور تکلیف اور پریشانی کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ انسان پھر سے راہ راست کے اوپر لوٹ کر کے آ جائے، تاکہ یہ انسان راہ راست کے اوپر لوٹ کر کے آ جائے۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خشکی اور تری کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ جو سمندر میں فتنے برپا ہیں، جو دنیا کے اندر زمین میں، سوکھی ہوئی زمین میں فتنے برپا ہیں، یہ انسانوں کے اعمال اور انسانوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور انسان جو اس دنیا کے اندر بدعمالیوں کو انجام دیتے ہیں، ہم ان عملوں میں سے بس تھوڑی سی ان کے بمقدار ہم اسے اس دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھاتے ہیں۔ ایک انسان جو گناہ اس دنیا کے اندر کرتا ہے، اگر گناہ کے ساتھ ساتھ ان کے بدعمالیوں کے ساتھ ساتھ اگر اس انسان کو عذاب کا مزہ چکھا دے تو شاید ایک انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین لیذیقہم
بعض الذی عملوا کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ ان گناہوں میں سے بس تھوڑی سی عمل میں سے ہم اسے اس دنیا کے اندر اس کا مزہ چکھاتے ہیں، اور اس لیے چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ راہ راست کے اوپر لوٹ کر کے آ جائے، تاکہ یہ لوگ پھر سے سیدھے راستے کے اوپر لوٹ کر کے آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے بعد فوراً دوسری آیت کریمہ کے اندر اپنی قدرت کے کمال کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اپنی قدرت کے کمال کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسانی زندگی کے 3 مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انسانی زندگی کے 3 ادوار کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور پیدا کرنے کے بعد سے لے کر کے موت تک ایک انسان کی زندگی کے اندر 3 مراحل ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، جب ہم تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں، جب ہم تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں تو کمزوری کی حالت میں ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر کمزوری کی حالت میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، ہم اس دنیا کے اندر تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا کرتے ہیں، ایسی حالت میں پیدا کرتے ہیں کہ تم لاغر اور کمزور ہوتے ہو اس دنیا کے اندر، تمہاری جسم کے اندر اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ تم اپنی زبان سے، اپنی ہاتھوں سے اپنی زبان کے اندر نوالے کو ڈال سکو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کمزوری کی طرف اللہ تبارک و تعالی، اسی ضعف کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اے دنیا والے لوگوں، جب ہم تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہیں تو کمزوری کی حالت میں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، دوسرے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ہم تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کرتے ہیں، کمزوری کی حالت کے بعد تم اس دنیا کے اندر جو ہے اپنے بچپنے کی دور کو گزارنا شروع کر دیتے ہو، تم اس دنیا کے اندر فراوانی میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہو، اور وہ دور آ جاتا ہے جب تم جوانی کی دہلیج پر جا کر کے قدم رکھ دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین جوانی کے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم تمہیں کمزوری کے بعد جوانی کے دہلیج پر یعنی طاقتوری کے دور میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم تمہیں بچپن کے بعد، کمزوری کے دور کے بعد ہم تمہیں جوانی کے مرحلے کے اوپر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ پھر اللہ رب العالمین تیسرے مرحلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم نے تمہیں بچپن سے لے کر کے جوانی کے دہلیج پر لا کر کے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد یہ طاقتوری کے دور کے بعد ہم تمہیں پھر سے کمزوری کے دور پر لا کر کے کھڑا کر دیں گے، ہم تمہیں پھر سے بڑھاپے کے دور میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگاؤ، ایک انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے، ایک انسان جب کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی بچپن کے بعد جب بچپن کے دور میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، بچپن کے بعد جب بڑھاپے کے دور میں لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، یہاں پر بھی ایک انسان کمزور ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی ایک انسان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے کھانے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو بازو کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ انسان بڑھاپے کی عمر میں اپنے ہاتھوں سے لقمے کو اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کمزوری کے دور کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم تمہیں طاقتوری کے دور سے پھر لے جا کر کے کمزوری کے دور میں لے جا کر کے کھڑا کریں گے، ہم تمہیں طاقتوری کے دور کے بعد کمزوری کے دور پر لے جا کر کے کھڑا کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، تدبر و تفکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرحلے کا ذکر کیا، 3 مراحل کی طرف اشارہ کیا۔
جن میں سے 2 مرحلے ایسے ہیں جس کو کمزوری والا مرحلہ کہا، لیکن جوانی کے مرحلے کو طاقتوری والا دور کہا۔ ایسا کیوں؟ جوانی کے مرحلے کو طاقتوری والا دور کہا، قوت توانائی والا دور کہا۔ آخر ایسا کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے دور کو طاقتوری اور قوت اور توانائی والا دور کیوں کہا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہی جوان ہے، یہ وہی جوان ہے جس جوان کی وجہ سے سماج اور معاشرہ فلاح یاب ہوتا ہے، سماج اور معاشرہ کامیابی کے راستے کے اوپر گامزن ہوتا ہے۔ یہ وہی نوجوان اور یہ وہ نوجوانی کا عمر ہوتا ہے جس نوجوانی کے عالم میں اگر ایک انسان راہ راست کے اوپر ہوتا ہے تو وہ انسان اتنا پختہ اس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ آنے والے ادوار میں چاہے کتنے بھی بڑے فتنے اس کے سامنے کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ انسان مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوانی کے دور کو اگر توانائی کا دور کہا ہے، اگر اس جوانی کے دور کو اگر طاقتوری کا دور کہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ قوت اسلام کو کسی دور والے انسانوں نے پہنچائی ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام میں نوجوانوں کی وہ جماعت ہے جس نے اس اسلام کو، دین اسلام کو تقویت پہنچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کے عمر کو، جوانی کے دور کو طاقتور والے دور سے خطاب کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد سورہ لقمان کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس آیت کریمہ کے بعد سورہ لقمان کی شروعات ہو رہی ہے، اور سورہ لقمان کا نام جو سورہ لقمان پڑا وہ اس لیے مفسرین تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر ایک انسان تھا جن کا نام لقمان تھا۔ وہ بڑے ہی دانا اور عقل مند انسان تھے اور لوگوں کو بڑی نصیحت کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ایک لمبی فہرست کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر واضح کیا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، اور دنیا والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کا شکل دے کر کے دنیا والے انسانوں سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، دنیا والے انسانوں سے کہا کہ یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے سب سے پہلی جو نصیحت کرتے ہیں وہ نصیحت یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اس دنیا کے اندر شرک نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اے میرے بیٹے تم اس دنیا کے اندر شرک نہ کرنا۔ جب لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نصیحت اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا شکل دے کر کے دنیا والے انسانوں کو اسے نصیحت بنایا اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کیا کہ یہ چیز بھی تمہارے لیے نصیحت ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اس نصیحت کے بعد دوسری نصیحت جو لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کرتے ہیں وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور لقمان حکیم نے نصیحت یہ کی کہ والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نصیحت، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اس لیے کیونکہ یہ وہ ماں ہے جس ماں نے کمزوری کی حالت میں تمہاری پرورش کی، کمزوری کی حالت میں 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، اور جب تم اس دنیا کے اندر آئے تو یہ وہ وہی ماں تھی جس ماں نے جب تم رات کے اندھیرے میں اگر اپنی بستر کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے تھے تو یہ ماں رات کے ٹھنڈک میں بھی تمہیں سوکھے کے اندر سلایا کرتی تھی اور خود گیلے بستر میں سو جانا گوارا کر لیتی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت اگر کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وجہ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں کی بہت بڑی احسان ہے، تمہاری اس دنیا کے اندر پرورش میں تمہاری ماں کی ایک اہم رول
تھی اور تمہاری ماں نے اس دنیا کے اندر تمہاری پرورش کی، اس لیے تمہارے احسان کے وہ سب سے زیادہ جو ہے مستحق ہے، تم اپنے والدین یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یہ دوسری نصیحت۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو، تم اس دنیا کے اندر بہترین اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرو، اپنی زندگی کو بسر کیا کرو۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بیٹے جب تم اس دنیا کے اندر کسی انسان سے ملاقات کرو، جب تم اس دنیا کے اندر کسی انسان سے ملو تو تمہارا چہرہ جو ہے، تمہارے چہرے کے اندر جو ہے انکساری ہونی چاہیے، تمہارا چہرہ پھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا چہرہ جو ہے انکساری کے ساتھ اس انسان کے ساتھ ملاقات کے وقت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اس زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلو، اس زمین کے اندر غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلنے والے انسان سے محبت نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سیخی خورا سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ یہ نصیحتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اب اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے اندر سورہ سجدہ کی شروعات ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی نشانیوں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کو واضح کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اس دنیا کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس دن کے بارے میں بھی اشارہ کیا کہ ہم نے کتنے دنوں میں اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں، دنیا کے اندر برائیوں میں، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، دنیا کے اندر تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کے اندر صرف ایسا نہیں کہ آخرت کے اندر صرف اسے سزا ملنے والی ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اسے اس دنیا کے اندر بھی اس گناہ کا سزا دیں گے، ہم دنیا کے اندر بھی اس کرتوت کا مزہ اسے اس دنیا کے اندر چکھائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جو تم اس دنیا کے اندر برائیاں کیا کرتے ہو، اے لوگوں جو تم اس دنیا کے اندر گناہ کے کاموں کو انجام دیا کرتے ہو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر اس آخرت کے عذاب سے پہلے ہم تمہیں اس دنیا کے اندر چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور اس لیے چکھائیں گے اللہ تبارک و تعالی وجہ کو بھی بیان کر رہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ اس لیے چکھائیں گے تاکہ تم راہ راست کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ۔ یہ سورہ سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب اور 22ویں پارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کے لیے کئی ایک حکم کو نافذ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کئی ایک فرائض کو فرض قرار دیا، اور کئی حکم کو اس صورت کے اندر واضح کیا، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ رب العالمین مومنہ عورتوں کو خبردار کر رہا ہے، دنیا والے عورتوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، اور تم زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی بناوٹ سنگار کو دکھاتے ہوئے نہ پھرو، تم اپنی زینتوں کو دنیا والے انسان کے سامنے واضح کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ رب العالمین عورتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی گھروں کو لازم پکڑ لو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح تم اپنی بناؤ سنگار کو دنیا والے انسانوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے نہ پھرو، دکھاتے ہوئے نہ پھرو، بلکہ تم اپنے گھر میں رہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور تم زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو تو تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ اپنے سروں کے اوپر پردے کو ڈال لیا کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، نماز کو ادا کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اب دوسری آیت کریمہ کے اندر دوسرا حکم مومنہ عورتوں کے لیے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پردے کو فرض قرار دیا، پردے کو فرض قرار دیا۔ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا والے انسانوں سے کہلوا رہے ہیں کہ اے میرے نبی، دنیا والے انسانوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی شہزادیوں سے کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی سروں کے اوپر جلباب کو ڈال لیا کرے، اپنے سروں کے اوپر چادر کو ڈال لیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، اپنی بیویوں کو حکم دے دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنے بیویوں کو خبردار کر دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور اپنے شہزادیوں کو بھی حکم دے دو، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دو، اور مومنہ عورتوں کے اوپر بھی اس حکم کو نافذ کر دو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ فرمان جاری کر رہا ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے اپنے قدم کو باہر نکالے تو اپنے سر کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر چادر کو ڈال لے، اپنے چہرے کے اوپر جلباب کو ڈال لے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پردے کو حکم دے رہا ہے، اس پردے کو فرض قرار دے رہا ہے، اس پردے کو اللہ رب العالمین فرض قرار دے رہا ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلے تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر جلباب کو ڈال لے، اپنے سر کے اوپر چادر کو ڈال لے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم کیوں دیا؟ اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس دور میں کفار مکہ عورتوں کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، اور جو زمانے جاہلیت کی عورتیں ہوا کرتی تھی وہ بالکل کھلے عام بازاروں کی طرف نکلا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دے کر کے یہ واضح کر دیا اور دنیا والے انسانوں سے کہہ دیا کہ ہم نے پردے کو اس لیے واضح قرار دیا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ہم نے پردے کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ مومنہ عورتوں کی پہچان ہو سکے، تاکہ مومنہ عورتوں کی پہچان ہو سکے۔ جو انسان، جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ مومنہ عورتیں ہو ہی نہیں سکتی، اور جو عورت مومنہ ہوگی وہ پردے میں رہا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سے واضح کر رہا ہے، اس آیت کریمہ سے میسج یہ دے رہا ہے کہ ہم نے پردے کو اس لیے فرض قرار دیا کہ اس زمانے کی عورتیں بے پردہ ہو کر کے بازار کی طرف جایا کرتی تھی، اور مشرکین مکہ اور کافر ان عورتوں کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور اس بات کو واضح
واضح کر دیا کہ پردے کو ہم نے اس لیے فرض قرار دیا تاکہ مومنہ عورتوں کی پہچان ہو سکے اور اس کے اوپر کوئی ایذا یا کوئی پریشانی نہ پہنچے، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر جلباب کو ڈال لیا کرے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو حکم صادر کیا کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لو اور پردے کا اہتمام کرو، یعنی پردے میں اپنے آپ کو ملبوس کر لیا کرو۔ یہ دو حکم ایسے ہیں جس کی سب سے زیادہ خلاف ورزی آج کے دور کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر اسی خلاف ورزی کے بارے میں ایک آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اے دنیا والے لوگوں، کسی مومن کے اوپر، کسی مومن مرد کے اوپر یا کسی مومنہ عورت کے اوپر یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو اس کے اوپر فرض قرار دیا، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو حکم دے دیا، کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی مرد کے اندر، کسی بھی عورت کے اندر یہ طاقت نہیں، یہ پاور نہیں کہ اس حکم کے خلاف جا سکے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ نے جس چیز کو فرض قرار دے دیا، اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا، کسی کے اندر یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ چیز کے اوپر اپنی زبان کو دراز کر سکے۔ کسی کے اندر یہ پاور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو فرض قرار دے دیا اس چیز کے خلاف ورزی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کسی حکم کو صادر کرتا ہے، اگر اپنی طرف سے کسی امر کو واضح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہی وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ یہی وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، جو انسان فرض کی ہوئی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہیں، یہی وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اور یہ وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ گمراہی کے اندر ملوث ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہی وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ گمراہی اور کھلے ہوئے گمراہی میں کے اندر ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کتنے فرائض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کتنے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ کتنے اصول جس کو آج ہم اپنے پاؤں تلے رودنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ اتھارٹی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلے جاؤ۔ کسی مرد کے اندر، کسی عورت کے اندر یہ اتھارٹی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کی ہوئی چیز کے خلاف چلے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی حولناکی کے بارے میں ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے اصول واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتا ہے اور مومنوں کے خلاف جاتا ہے تو وہ انسان بغاوت پر اتارو ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ ہدایت کے راستے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَتَّبِعُ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس راستے کو واضح کر دیا، اگر اس راستے کے اوپر نہیں چلتا اور اگر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے، دوسرے راستے کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر دوسرے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس انسان کو اور اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اسی راستے کے ذریعہ ہم اسے جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ نُوَلِّهِ بَعْدَ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم کے اندر وساعت مصیرہ، مسیر کے اندر ہم اسے داخل کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مسیر بڑا ہی سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، ہم اس انسان کو اور اسی راستے پر چلا دیں گے، اور ہم ایک دن آئے گا کہ ہم اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر ایک آخری آیت کریمہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے، تم اس دنیا کے اندر سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ تم اس دنیا کے اندر جب تک رہو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اس دنیا کے اندر سیدھی اور سچی بات کیا کرو، کہیں ایسی بات نہ کرو جہاں پر سماج اور معاشرے کی فضا خراب ہو جائے، یعنی تم سچی اور سیدھی بات کیا کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی اور سیدھی بات کرنے کا حکم دیا تو اس کے فائدے کو بھی واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اگر کوئی انسان سچی اور سیدھی بات اس دنیا کے اندر کرتا ہے، گھما پھرا کر کے بات نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، تو ہم اس کے اعمال کو سدھار دیں گے، ہم اس کے عمل میں درستگی پیدا کر دیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ان کی گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، صحیح معنوں میں یہی انسان کامیاب ہے، حقیقت میں یہی انسان فلاح اور بہبودگی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ چند آیت کریمہ تھیں جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے واضح کیا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن چیزوں کو واضح کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔